کہ 2025 عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص عروج پر لے جانے کا سال ثابت ہوا ہے۔ عسکری قیادت اور حکومت کی کوششوں سے امریکہ سمیت عالمی برادری، ادارے اور عالمی میڈیا نے بھرپور انداز میں پاکستان کے موقف، بیانیے، پالیسیوں کی حمایت کی۔ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف ہو گیا۔ امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے بھی پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا۔ فارن پالیسی میگزین نے ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو بڑی کامیابی کے ساتھ ونر جبکہ بھارت کو واضح طور پر لوزر قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت پاکستان کی واشنگٹن واپسی کا مرکزی ستون بنی۔ پاکستان کی واشنگٹن میں پیش رفت نے بھارت امریکہ تعلقات کو کمزور کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے۔ فارن پالیسی نے واضح کیا کہ پاکستان کی پیش رفت نے خطے میں سفارتی نقشہ دوبارہ سے کھینچ دیا۔ فارن پالیسی کے مطابق ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ذاتی قربت پاک امریکہ تعلقات کی پیش رفت کی اہم وجہ ہے۔ اوول آفس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ دوسری جانب امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ کے مطابق 2025 میں پاکستان کئی برسوں بعد دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ اعلان کہ جہاد کے لیے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے، انتہا پسندی خلاف اہم سنگ میل ہے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق بھارت کے 7 مئی کی جھڑپ نے عالمی توجہ حاصل کی۔ پاکستان کی عسکری کارکردگی نے عالمی سطح پر اعتماد بحال کیا۔ پاکستان کی فوج نے محدود وسائل کے باوجود مؤثر رد عمل دیا۔ دی ڈپلومیٹ نے نشاندہی کی کہ پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت کے واشنگٹن سے تعلقات پر دباؤ آیا۔ مشرقی وسطی میں پاکستان کے دفاعی معاہدے اسٹریٹجک پیش رفت قرار دیے گئے۔ سعودی عرب کے ساتھ بڑا باہمی دفاعی معاہدہ طے پایا۔ غزہ سے متعلق عالمی کوششوں میں پاکستان کو اہم فریق قرار دیا گیا۔ افغانستان کے معاملے پر پاکستان نے واضح موقف اپنایا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ معیشت میں مشکلات کے باوجود پی آئی کی نجکاری ممکنہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔